السلام علیکم. انٹروڈکشن ٹو پبلک ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ کا یہ 41 لیکچر ہے. پچھلے لیکچر میں جو ڈیولوشن کی بات کی تھی اور لوکل گورنمنٹ اس کے کانسیپٹ کو ایکسپلین کیا تھا, ڈیولوشن کے کانسیپٹ کو ایکسپلین کیا تھا, اور یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ٹو لوکل گورنمنٹ کیا ہے. پھر تھوڑا سا اس کی بریفلی اس کی جو پرپس تھا, یعنی جو مین کرکس آف ڈیولوشن پلان اور لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کے بارے میں بات کی تھی. آج کے لیکچر میں مزید ڈیولوشن کی بات کریں گے اور اس کو تھوڑے ایک مختلف ریفرنس سے دیکھیں گے جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کے پروویژن میں اس کی بات کی گئی ہے. پھر جو اس سے جو کانسٹیٹیوشن سے کچھ جو کی وجہ سے کچھ جو مسائل تھے ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے, اور پھر تھوڑا سا بریفلی کہ کیا تبدیلی جو ہے اس کا پرپس کیا تھا اس کا, اس چیز کی بات کریں گے. تو یہ ایک میری آپ کو سجیشن ہوگی, پچھلا لیکچر اور یہ والا لیکچر جو یعنی 40th لیکچر اور 41st لیکچر جو ہے, اگر اس کو آپ ملا کے سنیں پڑھیں تو چیزیں زیادہ آپ کو واضح ہوں گی. اوور ویو آف دی لیکچر, یعنی آج جو ایریاز جو ہیں کور کیے جائیں گے, یہ دیکھیں گے کہ ڈیولوشن کے کانسیپٹ کو مزید دیکھیں گے کہ وہ کانسیپٹ ایز اے سیڈ پرٹیننگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن وہ کیا ہے. پھر ریزنس فار ڈیولوشن, کیا وجوہات تھیں, کیا پرپس اس کا کیا تھا, ڈیولوشن کا کیا ہے, اور اس کے کچھ ایمز ٹیکنیکل آبجیکٹیوز جو ہے اس کی بات کی جائے گی. اور پھر کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پر ڈیولوشن کو یا لوکل سیلف گورنمنٹ کو ایمفسائز جو ہے وہ کیا گیا انڈر دا پلان آف ڈیولوشن. تو سب سے پہلے ڈیولوشن جو ہے اس کو مزید اس کانٹیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 37(1) آف دی کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی بنیاد پر یہ بات اس میں کہی گئی تھی کہ پاورز جو ہیں اس کو ڈیوالو کیا جائے اور ان پاورز کو جتنا بھی ہے ڈی سینٹرلائز کیا جائے, یعنی جو پاور کانسنٹریٹ ہوئی ہوئی ہیں سینٹر کے پاس ان کو ڈیوالو کیا جائے. سو واٹ اٹ از سیڈ آن دا سلائڈ از دیٹ پاکستان ڈیولوشن, present devolution is based on the separation of the executive from the judiciary and on Article 37(1) that required government to decentralize its operation to bring them to closer. اب اس میں جو چیز اہم ہے کہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ پاورز جو ہیں اس کو ڈیوالو کیا جائے اور ان کو سیپریٹ کیا جائے. سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ کیا ہے؟ 3 ہم نے گورنمنٹ کی برانچز کا ذکر بہت پہلے دا بگننگ آف وین وی بگین دا کورس اس میں کیا تھا کہ ایگزیکٹو, جوڈیشل اینڈ لیجسلیٹو. تو جو چیز ہماری کانسٹیٹیوشن ہمارے سامنے لاتی ہے وہ یہ ہے کہ موسٹ آف دا پاورز ور ناٹ سیپریٹڈ بٹ رادر دے ور کوائٹ ویسٹڈ ان ون انسٹیٹیوشن اور ان ون آفس. اور اس کی مثال جو ہم نے دیکھی تھی وہ تھی کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں بھی جو پاورز تھیں ڈپٹی کمشنر کے پاس, اس کے پاس بہت سی پاور جو ہیں وہ یکجا ہوئی ہوئی تھی, یعنی ایگزیکٹو پاور بھی اس کے پاس تھی اور جوڈیشل بھی تھی, اور لیجسلیٹو تو نہیں تھی لیکن ایگزیکٹو اور جوڈیشل پاورز جو تھیں وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس تھیں. تو اس کا جو the very idea behind the devolution is that the constitution provides that powers should be separated and there should be devolution. Besides this, جو structure of administration ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ administratively before the devolution plan the power was the structure was کہ provincial government تھی, اس کے بعد divisions تھے اور پھر ڈسٹرکٹس اور پھر تحصیل لیول. یہ اس طرح سے ایڈمنسٹریٹولی there were divisions and there were districts. Divisions of course were headed by the commissioner and the districts were headed by the deputy commissioner. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریزنز کیا تھے ڈیولوشن کے. کچھ ڈیفینیشنز جو تھیں وہ لاسٹ لیکچر میں بتائی تھی کہ یہ
what devolution itself is. But it is important to understand کہ ہمارے کانٹیکسٹ میں ڈیولوشن کی وجوہات کیا تھی, کیوں اس کی ضرورت وقت کے ساتھ محسوس کی گئی کہ پاورز کو فیڈرل گورنمنٹ سے ڈیوالو کر کے ڈسٹرکٹ لیول یا لوئسٹ ٹیئر آف گورنمنٹ جو ہے اس کو کانسٹیٹیوٹ کیا جائے. اس میں جو اہم چیز ہے, اور اس کا ذکر ہم کافی دفعہ کر چکے ہیں, لیکن یہ ایک بیسز ہے ڈیولوشن کا. 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں لیجسلیٹو لسٹ جو ہے اس کا بار بار ذکر آتا ہے. 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں دیر واز میجر اسٹیپ دیٹ واز ٹیکن ان دس کانسٹیٹیوشن واز کہ جو سیلز ٹیکس تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی ذمہ داری یعنی کلیکٹ کرنے کی ذمہ داری جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے لے لی تھی. اور اس سے یہ شاید آپ ریکال کریں کہ اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ جو سیلز ٹیکس ہے بنیادی طور پر وہ ایک پروونشل ٹیکس ہے, وہ فیڈرل ٹیکس نہیں ہے. لیکن 73 کے کانسٹیٹیوشن نے سیلز ٹیکس کو جو ہے وہ فیڈرل ٹیکس جو ہے قرار دیا, اور اس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سیلز ٹیکس کلیکٹ کرتی تھی. اب اس سے یہ ہوا کہ جو ریسورسز صوبوں کے پاس تھیں, یعنی ان کے وسائل تھے جو تھے وہ کم ہو گئے, اس لیے کہ وہ سیلز ٹیکس صوبے کلیکٹ نہیں کرتے تھے. جیسا کہ یہ سلائیڈ میں بات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ دیر از اے سگنیفیکنٹ مس میچ بٹوین ایکسپینڈیچر ریسپانسبلٹی and revenue generation capacity of lower tiers of government with the provinces in aggregate depending on federal transfers. یعنی جب ہم نے نیشنل فائنینس کمیشن کی بات کی تھی انٹر پروونشل ریلیشن شپس میں, یعنی ہاؤ دا ریسورسز آر ڈسٹریبیوٹیڈ فرام دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو دا پروونشل گورنمنٹ, تو اس میں یہ ذکر کیا تھا کہ کتنے پرسنٹ اور کرائٹیریا وغیرہ ڈسکس کیا تھا کہ کتنی ریسورسز جو ہیں پروونسز فیڈرل گورنمنٹ سے لیتے ہیں. تو تقریباً 78% جو ریسورسز ہیں صوبوں کی وہ فیڈرل گورنمنٹ سے آتی ہیں. اس کا کہنے کا یہ اس سے بات ظاہر ہوتی ہے کہ صوبوں کے پاس اتنی وہ نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ریسورسز یعنی کیپیسٹی ان دا سینس آف ریسورسز نہیں ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹس کو جو ہیں یا جو انہوں نے ڈیولپمنٹ کام کرنا ہے اس کے لیے وہ ان کے پاس ریسورسز نہیں. سو مس میچ ہے, یعنی جو ان کے اخراجات ہیں وہ اور جو ان کے وسائل ہیں اس میں ایک مس میچ ہے. مس میچ کے اخراجات زیادہ ہیں اور جو وسائل ہیں وہ کم ہیں, اور انہیں دے ہیو ٹو لک اپ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ فار دی ریسورسز. اس کی وجہ سے یعنی جب آپ کو ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر اور خود ریسورسز جنریٹ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے, تو اس سے کافی مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں. Now اس سے جو چیز آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں جو سامنے آتی ہے کہ اس چیز نے یعنی وائی ڈیوالوڈ ایٹ دی لوکل اسٹیٹ لیول, اس کی یہ وجہ ہے کہ اگر وسائل جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوں گے تو کہاں سے وہ اپنے پروجیکٹس کو امپلیمنٹ کریں گے. سو واٹ ڈز ڈیولوشن ڈو ٹو دی لوکل اسٹیٹ گورنمنٹ, ٹو دی لوکل گورنمنٹس. ڈیولوشن جو ہے لوکل گورنمنٹس کے لیے کس طرح سے ہیلپ کرتی ہے. دیر آر 2 features of constitutional arrangement and these are most challenging. These are contentious since the partition, since the country got the independence. The assignment of functions and power between the federation and provinces and the separation of powers, which we have talked about. کہ separation of powers ایک contentious issue رہا, اور ایک جو ہے ریسورسز ذمہ داریاں جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی اور پروونشل گورنمنٹ کی ان کی جو ہے ڈویژن جو ہے وہ ایک contentious ایشو رہا, یعنی کانفلکٹ کریٹ کیا ریلیشن شپ بٹوین دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونشل گورنمنٹ. اور اس چیز کا ذکر بھی کیا تھا کہ ایک فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ ہے اور ایک کنکرنٹ لسٹ ہے, اور کنکرنٹ لسٹ جو ہے وہ اوور لیپ کرتی, یعنی وہ فنکشنز جو ہیں وہ کہتی ہے کہ یہ پروونشل گورنمنٹ بھی یہ فنکشنز پرفارم کر سکتی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی پرفارم کر سکتی ہے. تو اس کے ان چیزوں نے رفٹ کریٹ کی ہے
اس چیز کے اوپر بٹوین دا ریلیشن شپ بٹوین دا فیڈریشن اینڈ دا پروونسز، اور بہت سی صورتوں میں یہ رفٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن اس چیز کی پروویژن دیتی ہے کہ دیر شوڈ بی سیپریشن آف پاور بٹوین دی ایگزیکٹو، لیجسلیچر اینڈ دا جوڈیشل، یعنی کسی بھی اسٹیٹ کے کسی بھی انسٹیٹیوشن کے پاس یہ تمام پاورز جو ہیں یکجا نہیں ہونی چاہیے، ان کو سیپریٹ کرنا چاہیے. اور یہ دیکھیں کہ جب یہ ہم ذکر کریں گے اس چیز کا، مثال کے طور پہ کہ ہو کنٹرولز دا پولیس کو کون یہ حکم دے گا کہ وہ موب کے اوپر آنسو گیس پھینکے یا نہ پھینکے. یہ اس کی اگزامپل میں نے جب ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ڈسکس کر رہے تھے اس وقت بھی دی تھی، اور یہ تمام پاورز جو تھیں وہ ڈپٹی کمشنر کے پاس تھی. نا اس سے بھی بہت ہی جسے کہتے ہیں ایک کانفلکٹ جو ہے کریٹ ہوتا تھا. پولیس آلویز فیلٹ دیٹ دے آر انڈر دی کنٹرول آف دی ڈپٹی کمشنر، اور اٹ واز ناٹ اے ویری اسموتھ اور اے ہیپی ریلیشن شپ between the deputy commissioner and the police who was performing rather more specialized function, because the police was in the field, it was in the was really at the scene where happenings were taking place. So یہ ایک question جب arise ہوتا ہے کہ what is it that the local government get and why there is a need for devolution, تو یہ ایک reasons ہم identify کر رہے ہیں کہ devolution کی ضرورت کیوں پڑی. اب اگست کیونکہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ جس ڈیولوشن پلان 2000 جو ہے وہ ایئر 2000 میں انٹروڈیوس ہوا، اور لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 اور اس میں کچھ امینڈمنٹس آتی رہیں. پر لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2000 جو ہے اس سے پہلے صورتحال کچھ یوں تھی. There were 4 provinces as we know, and these were divided in 3 administrative levels. 3 ایڈمنسٹریٹو لیولس کون سی تھیں؟ یعنی پروونس، اس کے بعد ڈویژن اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ. ڈویژن جو ایگزسٹ کرتا تھا اس کا کوئی ایز سچ اتنا میجر رول نہیں تھا. دا امپورٹنٹ پیوٹل پوائنٹ آلویز ریمین دا ڈسٹرکٹ. پھر اس کے علاوہ دیر ور پورے جو پاکستان میں ڈویژنس تھے وہ تقریباً 26 تھے، اور 105 ڈسٹرکٹ اینڈ 354 تحصیلز and other local bodies existed mainly in urbanized area. اور other local bodies کی جن کا یہاں پہ ریفرنس دیا جا رہا ہے سلائڈ میں، وہ ہیں کہ جو اربن ایریاز تھے وہاں پہ تو ٹاؤن کمیٹیز بھی ایگزسٹ کرتی تھیں، اور جو بڑے شہر تھے پاکستان میں کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور یعنی پروونشل جو ہیں، ان کی اپنی جو وہ ایک ایگزسٹ کرتی تھی میونسپل کارپوریشن. 2 میونسپل کارپوریشن تھی، اس کو ہم دیکھیں گے، ابھی بات کریں گے. تو یہ ایک پورا پرائر ٹو دیٹ یہ صورتحال سامنے آتی تھی کہ ڈویژنس تھے، پروونسز تھے، 4 پروونسز تو ہے، اور اس کے بعد ڈویژنس تھے جو اب ریڈنڈنٹ ہو گئے ہیں. پھر ڈسٹرکٹ لیولز پہ گورنمنٹ تھی جو 105 تھیں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا 100+ کے قریب تھیں. یہ میں 100+ کا ورڈ اس لیے استعمال کر رہی ہوں یا 105، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بعض دفعہ بہت سے ڈیسیجنز جو ہیں وقت کے ساتھ لیے جاتے ہیں کہ کون سا جو ڈسٹرکٹ ہے وہ بہت بڑا ہو گیا ہے، کیونکہ ڈسٹرکٹ کیسے ڈیفائن ہوتا ہے، اٹ ڈپینڈز آن دی پاپولیشن سائز. سو اگر پاپولیشن سائز کسی ایک ڈسٹرکٹ کا بہت بڑا ہو جاتا ہے تو وہ بڑا انویلڈی ہو جاتا ہے، یعنی اس کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ صورتحال تھی پرائر ٹو اگست 2001، جس میں جو ڈسٹرکٹس تھے ان کی تعداد اور ڈویژنز جو تھے وہ ایگزسٹ کرتے تھے. اس کے علاوہ 2 میٹروپولیٹن کارپوریشنز تھیں، ذکر کیا تھا کہ ڈویژنز تھے، ڈسٹرکٹس تھے، تحصیلز تھیں، لیکن اس کے علاوہ 2 میٹروپولیٹن کارپوریشن تھی یعنی لاہور اور کراچی، اینڈ دی ادرز ور میونسپل کارپوریشنز. 12 میونسپل کارپوریشنز تھیں، 144 میونسپل کمیٹیز and 303 town committees, and there were still unelected 41 unelected cantonment boards, and in rural areas there were district or zilla council which were responsible for local services. So prior to August 2001 جو صورت ایگزسٹ کرتی تھی صرف 2
میٹروپولیٹن کارپوریشنز تھیں اور باقی. اور یہ دیکھیں کہ جو میٹروپولیٹن کارپوریشنز تھیں وہ بہت ہی جو پاکستان کے 2 میجر سٹیز ہیں ان میں ایگزسٹ کرتی تھیں. باقی تھی میونسپل کارپوریشنز جو مثال کے طور پہ راول پنڈی جو ہے وہ میونسپل کارپوریشن، اٹس اے بگ سٹی بٹ ناٹ ایز بگ ایز لاہور اینڈ کراچی. اسی طرح سے جو 4 پروونشل کیپٹلز ہیں وہاں پر بھی میونسپل کارپوریشنز ایگزسٹ کرتی تھیں. تو یہ بتانے کی یہاں پہ سلائڈ پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ایک اسٹرکچر ایگزسٹ کرتا تھا لوکل گورنمنٹ کا، لیکن یہ ایسے کوئی باقاعدہ الیکشنز نہیں ہوتے تھے. اور یہ جتنی جو کارپوریشنز اور کمیٹیز جن کا جو آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں ان کی تعداد، اس میں ریپرزنٹیشن آف لوکل پیپل جو ہے وہ نہیں تھی. اس عام طور پہ جو میٹروپولیٹن کارپوریشن کا ہیڈ ہوتا تھا وہ واز این ایڈمنسٹریٹر، اٹ کوڈ بی اے بیوروکریٹ. اور اسی طرح سے میونسپل کارپوریشن کا جو ہیڈ تھا وہ اٹ کوڈ بی اے بیوروکریٹ، ڈزنٹ ہیو ٹو بی اے پرسن ہو از این الیکٹڈ پرسن. ٹاؤن کمیٹیز کو بھی. تو یہ جو تمام اسٹرکچرز ایگزسٹ کرتی تھیں ان کو بیوروکریٹس کنٹرول کرتے تھے. اس کے علاوہ 41 جو ہیں کنٹونمنٹ بورڈز، یعنی ملک میں مختلف کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، ان کے جو ان کو ان آرگنائزیشنز کو جو ہیڈ کرتے تھے وہ بھی بیوروکریٹ ہوا کرتے تھے، یعنی اور somebody who is appointed by the government. Now if you just try to imagine and analyze this whole situation, what appears in front of us is کہ لوگوں کی جو ریپرزنٹیشن یا لوگوں کی جو closeness to the institutions which are serving the public did not exist there. It was really that a total administrative control existed on these organizations which were supposed to be providing services to the people. اب صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کے پاس 6,458 جو ہیں کاؤنسلز ہیں، تحصیل کاؤنسلز ایگزسٹ کرتی ہیں، اور یہ لوکل گورنمنٹس ہیں. اور 100 ڈسٹرکٹس اینڈ 4 سٹی ڈسٹرکٹس، یعنی اب جتنے بھی 4 پروونسز کے جو پروونشل کیپٹلز ہیں وہ اب سٹی ڈسٹرکٹس کہلاتے ہیں، ان کو ڈسٹرکٹس میں کنورٹ کر دیا گیا ہے. 306 تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشنز ہیں، 29 سٹی ٹاؤنز ہیں، 6022 یونین ایڈمنسٹریشنز ہیں، اور بہت سے ریفارمز جس میں پولیٹیکل ریفارمز آپ کہہ لیں، اینڈ which have included the election of 1,26,462 نیو یونین کاؤنسلرز. یعنی یہ تمام یونین کاؤنسلرز کس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ یہ 145 ملین پاپولیشن جو ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. Now look at the change and these are all elected people, and this is the change that has taken place at this level because of this. اب اس میں جو تبدیلی آئی ہے because of the devolution plan under the local government ordinance is that institutions have been created which are institutions representing which are headed by and which have the membership of the representative of the people, and these are all elected by the people of the respective constituency. ڈیولوشن کا مقصد کیا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ اس کانسیپٹ کو جو ہے وہ ڈیوالو کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ ایک تو بات یہ بہت واضح ہے کہ کانسٹیٹیوشن نے یہ پروویژن رکھا تھا کہ پاورز جو ہیں ڈیوالو ہونی چاہیے اور پاورز جو ہیں وہ سیپریٹ ہونی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ جو چیز اس ڈیولوشن پلان جب بنائی گئی اور جو حکومت نے اس کے پیچھے مقاصد رکھے، یعنی وہ اسپرٹ جو اس میں کریٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس میں اس کے کچھ مقاصد دیے گئے. تو جو اس ڈیولوشن پلان کے مقاصد ہیں یا یہ لوکل گورنمنٹ سسٹم انسٹیٹیوٹ کرنے کے مقاصد ہیں، براڈ جو ایم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں. ٹو انٹروڈیوس نیو بلڈ ان دا پولیٹیکل سسٹم اینڈ کنسیڈر ٹو بی دا ہسٹوریکلی انٹرینچڈ انٹرسٹ. پہلی تو چیز جو تھی کہ نئے لوگ جو ہیں پالیٹکس میں آئے. نئے لوگ سے مطلب یہ ہیں کہ عام طور پہ جو ہماری پالیٹکس میں ایک چیز سامنے آتی ہے کہ ایک خاص بیک گراؤنڈ سے لوگ یا ایک خاص فیملی کے لوگ جو ہیں
وہ پالیٹکس میں آتے ہیں، اور شاید ایوریج سٹیزن کو یہ اپرچونٹی نہیں ملتی ہے کہ وہ ریپرزینٹ کرے ان انسٹیٹیوشنس کو. لہٰذا ایک تو مقصد یہ تھا کہ وائڈر جو رینج ہے لوگوں کی وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرے، اور نئی قیادت جو ہے اس کو سامنے لانا ایک براڈ آبجیکٹو اس کا یہ تھا. دوسرا یہ تھا ٹو پرووائڈ پازیٹیو میجرز فار مارجنلائز سٹیزنز، وومین، ورکرز، پیزنٹس ٹو ہیو ایکسیس ٹو پالیٹکس. اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ جو وہ طبقہ جو کسی وجہ سے کسی آپ کہہ لیں کہ مائنورٹیز ہیں یا ویمن ہیں یا اسی طرح سے پیزنٹس ہیں یا ورکرز ہیں، کام کرنے والے جو ہیں، وہ کسی طرح سے پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے الیکشن میں، تو ان کو یہ موقع دیا جائے. یہ آگے جب ہم بات کریں گے تو اس کی اسٹرکچر میں اور جس طرح سے اس کو اسٹرکچر کیا گیا کہ کس کی کتنی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے لوکل باڈیز میں، وہ بھی اس کا ذکر ہوگا. تو یہ ایک بڑا مقصد تھا کہ مارجنلائز لوگوں کو اس میں اپرچونٹی ملے کہ وہ آگے آئیں اور وہ ان باڈیز میں جو لوکل باڈیز ہیں اس کے وہ ممبرز بنیں اور وہ اس کی قیادت سنبھالیں. اس کے علاوہ یہ تھا کہ جو پالیٹکس میں یہ بڑا ایک بہت کلیم کہہ لیں یا ایک ایسا ایم ہے کہ بڑی یہ سمجھی جاتی ہے کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بڑی ٹربیولنٹ ہے، وہ بڑی اس میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. تو ایک یہ بھی مقصد تھا. اینڈ ایز دا سلائڈ ریڈز اٹ سیز دیٹ ٹو انٹروڈیوس اے میجر آف اسٹیبلٹی انٹو اے ٹربیولنٹ پولیٹیکل سین بائی کریٹنگ اسٹرانگر لائن آف اکاؤنٹیبلٹی بٹوین نیو پالیٹیشینز اینڈ اے لوکل الیکٹوریٹ. اس میں یہ مقصد تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی جو سب سے پہلے یہ مقصد تھا کہ اسٹیبلٹی پولیٹیکل جو سیاسی نظام ہے یا سسٹم جو ملک میں ایگزسٹ کرتا ہے اس میں ایک اسٹیبلٹی کریٹ کی جائے. اور دوسرا یہ کہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم جو ہے احتساب جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں وہ بھی انٹروڈیوس کیا جائے پالیٹکس میں. یعنی جتنے عوام کے ریپرزنٹیٹیو ان کے جتنے نزدیک ہوں گے وہ ان کو مانیٹر کرنا اور ان کے اوپر چیکس اور بیلنسز رکھنا جو ہے وہ اتنا آسان ہوگا. یعنی وہیں پہ جو ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ وہیں پہ کام کریں گے اور جو سٹیزنز ہیں وہ ان کے ایک قسم کا مانیٹر کریں گے ان کے کام کو. سو اکاؤنٹیبلٹی کی چیز کو بھی سامنے مد نظر رکھتے ہوئے یہ مقاصد جو ہیں 3 براڈ ایم ڈیولوشن پلان کے جو تھے وہ یہ سامنے آتے ہیں. پھر کچھ ٹیکنیکل آبجیکٹیوز، اور ٹیکنیکل آبجیکٹیو سے مطلب وہ آبجیکٹیوز ہیں جو ذرا مائکرو لیول پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. یہ تو ایک براڈ ایم ہو گیا اس پلان کا ڈیوالو کرنے کا اور اس کے ریزنز ہم نے بتائے. لیکن کچھ ٹیکنیکل آبجیکٹیوز یعنی مائکرو لیول پہ یا مائکرو آپ کہہ لیں کہ آبجیکٹیوز ڈیولوشن کے کیا تھے. اس میں جو پہلی چیز تھی ٹو امپروو سروس ڈیلیوری، یہ سوشل سروسز ان پرٹیکولر. It was argued that local governments appropriately empowered, staffed and resourced would deliver better services like education, health, etc. So اس میں آپ دیکھیں کہ جو ٹیکنیکل پہلے تو براڈ آبجیکٹیوز ہیں اس کو یوں پہلے آبجیکٹیوز کو آپ تصور کر لیجئے کہ وہ براڈ نیشنل پرپس کو بھی فلفل کرتے ہیں. لیکن یہ جو ٹیکنیکل آبجیکٹیوز ہیں یہ they are more focused on the ڈلیوری آف دی سروس، دیٹ از وہ سروسز جو کہ لوکل گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہیں ٹو پیپل اینڈ اسپیشلی دی سوشل ڈلیوری دا ڈلیوری آف سوشل سروسز. اور اس میں خاص طور پہ جو جن چیز کا ویسے تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے جس کا ذکر کیا ہم نے کہ 37 ڈفرینٹ فنکشنز پرفارم کرنی ہوتی ہیں، لیکن اس میں جو بنیادی ضرورت ہے وہ ایجوکیشن کی ہے اور ہیلتھ کی ہے اور کمیونٹی سروسز کی ہے. یہ جو سروسز ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس تھا. اس کے علاوہ لوکل گورنمنٹس ور ٹو ریگولیٹ لینڈ، لیبر اینڈ ادر ریسورسز ان دی ایٹ دا لوکل لیول.
اب یہ دیکھیں کہ اس میں لوکل گورنمنٹس پر گیون دا ریسپانسبلٹی ٹو ریگولیٹ اینڈ ایڈمنسٹر لا آن لینڈ، لیبر، نیچرل ریسورسز. یہ اس کا ایک دوسرا تھا کہ جو ریسورسز ہیں لوکل گورنمنٹس لوکل لیول کی ریسورسز کو وہ خود مینیج کریں گی. نیکسٹ جو اس کی ٹیکنیکل آبجیکٹیوز جو تھے، ڈی سینٹرلائز دا ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ٹو دا ڈسٹرکٹ لیول اینڈ بلو، یعنی ڈسٹرکٹ لیول سے نیچے تک جو ہے اتھارٹی کو آپ ڈی سینٹرلائز کر دیں. یہ اگین ایک ٹیکنیکل آبجیکٹیو تھا ڈیولوشن پلان کا، کیونکہ پہلے ڈسٹرکٹ لیول پہ اتھارٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی اور مزید تحصیل لیول یا یونین کاؤنسل لیول پہ اس کا کوئی اتنی زیادہ افیکٹونیس نہیں تھی. نیکسٹ جو اس میں ٹیکنیکل آبجیکٹیو اس کا تھا ڈیولوشن پلان کا، وہ تھا الاؤ پبلک پارٹیسپیشن ان ڈیسیژن میکنگ، یعنی ڈیسیژن جو لوکل لیول پہ لوگ ہیں ان کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں. نیکسٹ جو اس میں تھی وہ فیسیلیٹیٹ مانیٹرنگ آف گورنمنٹ فنکشنریز بائی مانیٹرنگ کمیٹیز آف دا لوکل کاؤنسلز. اچھا، یہ یہاں پر ایک چیز بتانا ضروری ہے کہ جو لوکل لیول پہ بہت سی کمیٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں جس میں گورنمنٹ کے فنکشنریز بھی ہوتے ہیں، جہاں پر اور اس میں اب یہ جو چیز انٹروڈیوس کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کا ذکر ہوگا کہ ایسی آرگنائزیشنز بنائیں لوکل لیول کے اوپر جو کہ لوکل لوگوں کے اوپر مشتمل ہوں اور وہ ان کے کام کو گورنمنٹ فنکشنریز کے کام کو سپروائز کریں. یہ ایک آپ یوں دیکھیں کہ دس از آل سم تھنگ which is a technical objectives and which the government had envisaged that it will be achieved through the creation of local bodies at various levels. جس ذریعے سے سٹیزنز کو یعنی جو کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا ہے اس ڈیولوشن پلان میں وہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا، that the local representatives will be accountable to the public، اور دوسرا جو ہے کہ گورنمنٹ فنکشنریز جو ہیں ان کو بھی سپروائز کریں گے لوکل لوگ ہیں اس کو کریں، کس ذریعے سے کریں گے. یہ جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے اس میں یہ کمیونٹی بورڈ، سٹیزن کمیونٹی بورڈ جو ہے ان کو تشکیل دیا گیا، اور سٹیزن کمیونٹی بورڈ جو ہے یہ ایگزسٹ کرتے ہیں ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، تحصیل لیول کے اوپر. اور یہ کیا ہے سٹیزن کمیونٹی بورڈ جو ہیں وہ کیا ہے؟ سٹیزن کمیونٹی بورڈز آر سیٹ اپ فار آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن، مانیٹرنگ آف کورٹ کنڈکٹ، پروموٹنگ جسٹس، اکاؤنٹیبلٹی آف پولیس اینڈ ایڈمنسٹریٹو گریونس ریڈریسر. اب دیکھیں کہ اس میں دس از آل documented and written کہ what is it that this citizen community board is going to do. The purpose behind this is, the philosophy is that there would be participation of citizens، اور ان کی ذمہ داریاں جو ہیں citizen community board کی وہ کتنی زیادہ ہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے مانیٹر کرنا ہے کہ کورٹس کس طرح سے فنکشن کرتے ہیں، پولیس کی ایکسیسز نہ ہوں، یعنی پولیس جو ہے وہ قانون میں رہ کے کارروائی کرے، وہ اپنی جو فورس اس کو اور اتھارٹی ہے اس کا مس یوز نہ کرے. اور اس میں سٹیزن کمیونٹی بورڈ کی اگر آپ کو موقع ملے، آپ اپنے لوکل لیول پر دیکھیں تو اس میں جن لوگوں کی انوالومنٹ ہے یا جو یہ بورڈ ہوتے ہیں ان میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں؟ اس علاقے کے رسپیکٹیبل لوگ، اس علاقے میں جو ٹیچرز ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، لائرز شامل ہوتے ہیں، یا نان گورنمنٹل آرگنائزیشن جن کو کہتے ہیں وہ اس کے ممبران بھی ہو سکتے ہیں، یا ادر انٹرسٹڈ لوگ، وہ لوگ جو کہ کمیونٹی کی ویلفیئر میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ بھی سٹیزن کمیونٹی بورڈ کے ممبر ہو سکتے ہیں. تو اس میں یعنی دیکھیں کہ اس میں ان لوگوں کو آنے کا موقع ملتا ہے جن کی دلچسپی ہے اور جن میں اویئرنیس ہے، جو جانتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں، اور ان کی یہ ذمہ داری ہے ان بورڈ کی کہ وہ سپروائز کریں ان مختلف محکمے کے کاموں کو.
اس کے علاوہ جو ریفارمز 3 مختلف قسم کے ریفارمز جو ہیں وہ ڈیولوشن پلان کے تحت ہوئے. اس میں براڈلی اگر کہا جائے تو ریفارمز ایڈمنسٹریٹو نیچر کے تھے, پولیٹیکل نیچر کے ریفارمز تھے, اور فائنینشیل جو ہیں ریفارمز. یعنی یہ 3 براڈ ایریاز ہیں جس میں ریفارم کہہ لیں, تبدیلی جو ہے وہ لائی گئی. اور سب سے پہلے جو ایڈمنسٹریٹو تبدیلی لائی گئی وہ جیسے یہ کہا کہ ڈپٹی کمشنر کے آفس کو جو ہے وہ ختم کیا گیا. تو ایڈمنسٹریٹو ریفارمز میں دس انکلوڈیڈ دا کریشن آف ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ڈیوائڈیڈ انٹو 11 ڈپارٹمنٹس. یعنی 11 ڈپارٹمنٹ جن کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا تھا کہ لائن ڈپارٹمنٹس جو ہیں اس میں کریشن آف ڈسٹرکٹ گورنمنٹس, یعنی ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ڈسٹرکٹ لیول پہ بنائی گئی. اینڈ دیر واز اے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر, یعنی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر جو ہے اس کو وہاں پہ متعین کیا گیا, اسٹیبلشڈ ایز دی ہائیسٹ رینکنگ civil servants in the district. The office of DC, that is Deputy Commissioner, has been abolished and its power divided among the districts and session judge, district nazim, the district police officer and the DCU. اب آپ دیکھیں کہ اس میں ایڈمنسٹریٹو ریفارم میں جو تبدیلی لائی گئی کہ جیسے یہ کہا کہ جو پہلے ڈپٹی کمشنر تھا اس کے پاس یہ اختیار کل ہوتا تھا کہ وہ جج بھی ہے, وہ سزا بھی دے رہا ہے, سزا کو سن بھی رہا ہے, پولیس کو بھی آرڈر کر رہا ہے. تو وہ جو تمام ایک شخص ایک انسٹیٹیوشن میں تھی ان کو سب کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا. اب جو پولیس کی ذمہ داری تھی وہ دی گئی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کو, یعنی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو ہے وہ متعین کیا گیا. اب وہ آرڈرز جو ہے کس سے لے گا؟ ناظم از دا پرسن ہو از الیکٹڈ. یہ ہم آگے چل کے بتائیں گے کہ ناظم کی کس طرح سے ہاؤ دیٹ پرسن از الیکٹڈ اور کیا ویئر ڈز ہی ایگزسٹ. یعنی ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ڈی سی او ہو از اے سینئر, ہو از اے ویری ہائی رینکنگ civil servant, he now has to work under the elected representative who is a Nazim at the district level. Now this has happened for the first time that a civil servant at the district level is going to work under a public representative. پہلے جو civil servant تھا who is the deputy commissioner was all independent, was all autonomous and could take decision on its own by analyzing or by given the discretion to him, he would make a decision. But now he is not, he cannot take decision on its own. He has to get instruction from the elected person. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اب اس کی فنکشن جو ہے پہلے ایک کائنڈ آف ڈپٹی کمشنر کی جو فنکشن تھی وہ فنکشن تھی کہ ڈپٹی کمشنر واز دا چیئر پرسن آف سو مینی کمیٹیز ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول. But now his function has now come down to coordinating the functions of the other departments, that is the line department, and he has to take instructions and directions from the Nazim of the district. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو اس کے پاس ڈپٹی کمشنر کے پاس جوڈیشل اور پاورز تھیں اور میجسٹیریل پاورز تھیں وہ بھی لے لی گئیں, اور وہ بھی اب عدالتوں کے پاس جو ڈسٹرکٹ لیول پہ عدالتیں ایگزسٹ کرتی ہیں وہ فنکشنز اب وہاں پہ چلے گئے. یعنی جس جگہ پہ جو فنکشن کو ہونا چاہیے یا جو ذمہ داری ہونی چاہیے وہ اس جگہ پہ چلی گئی. اس کے علاوہ جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 ہے, اس کے تحت لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے تحت پولیس آرڈر جو ہے وہ ایک نیا آرڈیننس بنا, یعنی لوکل گورنمنٹ آرڈیننس تھا, پھر پولیس آرڈر 2002 جو ہے وہ بنایا گیا. provided for an unprecedented range of bodies to encourage and accord a mandatory status to citizens' engagement in local governance. Now ان تمام چیزوں سے جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تمام یہ پاورز پولیس آرڈیننس علیحدہ بنا, اور دیکھیے کہ پولیس ایکٹ جو تھا وہ 1800 اینڈ سمتھنگ یعنی 19th سینچری کے مڈ میں کہیں اس کا بنا تھا, یعنی ڈیورنگ دا پیریڈ برٹش پیریڈ اس کو پہلی دفعہ امینڈ کیا گیا. اب ون وڈ ہیو این انالیسز دیٹ ایز آئی سیڈ وی آر ناٹ ڈوئنگ دی انالیسز but we are talking of the changes and the under the law the
changes that had taken place at the local government level. But the interesting thing that has taken place is that the local government ordinance has been promulgated, and at the same time police ordinance has been promulgated, اور وہ جو پچھلا پولیس ایکٹ تھا وہ اس کو ختم کر دیا گیا، اور یہ نیا پولیس جو ہے ایکٹ جس کے تحت پولیس کی پاورز، پولیس نے ڈائریکشنز کس سے لینی ہے، کس سے انسٹرکشنز لینی ہے، کہاں کس کے انڈر جو ہے پولیس ایٹ دا ڈسٹرکٹ لیول جو ہے وہ آئے گی، یہ تمام چیزیں جو ہے وہاں پہ دی گئیں. اور اس کا تمام تبدیلی لانے کا مقصد یہ ہے کہ لوکل لیول پہ مینجمنٹ کو یا ایڈمنسٹریشن کو جو ہے اس کو بہتر بنایا جائے، اور لوگوں کی انوالومنٹ جو ہے اس کو زیادہ انٹروڈیوس کیا گیا ان دی لوکل گورنمنٹ آرڈیننس. یہ تو کچھ تبدیلیاں جن کا ذکر ہم نے کیا، یہ تبدیلیاں تھیں جن کو ہم کہتے ہیں ایڈمنسٹریٹو تبدیلیاں تھیں، یعنی کچھ کافی اسٹرکچرل چینج جو ہے ایڈمنسٹریشن ایٹ دی ڈسٹرکٹ لیول جو ہے اس کو تبدیل کیا گیا. اور سیپریشن آف پاور جو انیشیلی کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا تھا جب یہ لیکچر شروع کیا تھا کہ ہماری کانسٹیٹیوشن یہ پروویژن میں، ہماری کانسٹیٹیوشن میں یہ پروویژن ہے کہ دیر شوڈ بی سیپریشن آف پاور، اور خاص طور پہ جوڈیشل اور میجسٹیریل پاورز جو ہیں ان کو سیپریٹ ہونا چاہیے. تو یہ کچھ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز تھے. اب فائنینشیل ریفارمز جو ہیں، ظاہری بات ہے آپ کسی تھرڈ لیول آف گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ اگر آپ کریٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس ریسورسز ہوں. تو پی ایف سی جیسے کہ این ایف سی نیشنل فائنینس کمیشن جو ہے اس کا ایوارڈ ہر 5 سال کے بعد ہوتا ہے، اسی طرح سے پروونشل فائنینس کمیشنز جو ہیں وہ تشکیل دیے گئے، اور 4 صوبوں میں پروونشل فائنینس کمیشنز جو ہیں وہ بنائے گئے. یعنی پروونشل فائنینس کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اب ریسورسز ٹرانسفر کریں گے فرام دا پروونشل لیول ٹو دا ڈسٹرکٹ لیول. اب ڈسٹرکٹ کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کو اہمیت ملے گی. اور اس میں جو ذکر کیا تھا کہ پروونشل فائنینس کمیشن کا نے بھی ایک کرائیٹیریا ڈیولپ کیا ہے کہ ریسورسز کس طرح سے پروونس سے ڈسٹرکٹ لیول پہ ٹرانسفر کی جائیں گی. So local governments have been given the powers to raise some additional revenues, and provincial finance commissions have been established to make awards for distribution of resources between the province and the local governments as well as distribution among local governments. Exactly جس طرح سے ہم نیشنل فائنینس کمیشن کی بات کرتے ہیں کہ فرام فیڈرل گورنمنٹ ٹو دی پروونشل گورنمنٹ ریسورس ٹرانسفر ہوتی ہے، اور پھر ود ان دی جس کو ہم ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن اور ورٹیکل ڈسٹریبیوشن ایٹ دی فیڈرل لیول ایگزسٹ کرتی ہے، بالکل اسی طرح سے پروونشل لیول پر دیر از اے ورٹیکل ڈسٹریبیوشن اینڈ دین دیر از اے ہاریزونٹل ڈسٹریبیوشن. دیٹ از in the provinces there exist of course number of district, اور جب پروونشل گورنمنٹ ریسورسز ٹرانسفر کرتی ہے ڈسٹرکٹ کو انڈر اے فارمولا دیٹ ہاؤ مچ ول بی ریٹین بائی دا پروونشل گورنمنٹ اینڈ ہاؤ مچ ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ امانگس دا ڈسٹرکٹ. بالکل اسی طرح سے کرائیٹیریا ہے ڈیولپ کیا گیا ہے، وہی بیکورڈنیس کا. Luckily the criteria that has been developed, we are going to talk about it کہ وہ criteria کیا ہے. But the criteria is not just population, they have added the criteria of backwardness, which means that districts which are backward will be getting more resources for the development, and of course this does not mean the districts that are developed will get less, but there is another criteria جس کے بیسس کے اوپر the distribution will be a fair distribution amongst the district. So ایک پروونشل فائنینس کمیشن جو ہے اس کو بھی تشکیل دیا. اس کو مزید ڈیٹیل سے اس کی ہم بات کریں گے. مزید ذمہ داریاں جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے تحت لوکل گورنمنٹس کو دی گئیں وہ کیا ذمہ داریاں تھیں؟ آف کورس پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کی ذمہ داری جو ہے وہ لوکل گورنمنٹس کو جو ہے وہ دی گئی، اور اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفسس بھی ہے گورنمنٹ کا ایجوکیشن کے اوپر.
اس کے علاوہ ایگریکلچر اینڈ انٹرا ڈسٹرکٹ روڈز, towns and tehsils have been assigned municipal services responsibilities including local roads and streets, water supply systems and sewers and sanitation. Although union administrations have not been assigned any major service delivery responsibilities, they are responsible for small scale development project. اب یہ دیکھیں کہ جو ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول پہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ سیوک سروسز جو ہیں, پانی فراہم کرنا, سڑکیں دینا, سینیٹیشن اور سیوریج سسٹم کو ڈیولپ کرنا اور اس کی مینٹیننس جو ہے وہ ڈسٹرکٹس کی اور تحصیل لیول کی گورنمنٹس جو ہے اس میں ڈیوائڈ کر کے جو ہے ان کو دی گئی. لیکن جو یونین کاؤنسل کی لیول کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہیں, یونین کاؤنسلز ایگزسٹ کرتی ہیں, ان کو کوئی سروس ڈلیوری یعنی اس طرح کی سروسز کی ذمہ داری ان کی نہیں ہے, لیکن ان کی جو مین ذمہ داری ہے کہ وہ اسمال پروجیکٹس جو ہے, اسمال ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہے اس کو امپلیمنٹ کریں گی. تو آپ یہ پوچھیں گے کہ اسمال ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ کس طرح کے ہو سکتے ہیں. چونکہ یونین کاؤنسلز رورل ایریا سے کو کیٹر کرتی ہیں, several villages constitute a union council. Therefore, the nature of projects that are required would mainly be agriculture. مثال کے طور پہ اگر کھالے بنوانے ہیں, یعنی وہ واٹر چینلز جن کو کہتے ہیں, وہ اگر بنوانے ہیں اور اس کا پرپس یہ ہے کہ وہ اریگیٹ کریں, اور اریگیشن the purposes that agriculture should develop, that will fall under the purview of the union council. اس طرح کے اسمال ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ یونین کاؤنسل کی ذمہ داری میں آتے ہیں. تو ذمہ داریوں کی بھی ایک تھوڑی سی اس کا اسکوپ اور رینج جو ہے انڈر دا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے فار دا لوکل گورنمنٹس, کہ ان کو مزید ذمہ داریاں جو ہیں وہ دی گئی ہیں. پھر یہاں پہ تھوڑا سا ڈیٹیل اس چیز کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ سیپریشن آف پاورز کے بہت سے فائدے ہیں, اور اس میں جو خامی کہہ لیں یا جو اس کی ویکنیس ہے صرف وہ یہ ہے کہ ان کو کوآرڈینیٹ کیسے کیا جائے, جو پاورز جو ہیں وہ سیپریٹ کی گئی ہیں. The office of the Deputy Commissioner was the local face of the government and having all administrative powers to implement official policy. The creation of the office of the District Coordination Officer has also entailed the abolition of the office of the District Magistrate and the cadre of the Executive Magistrate under him. تو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کا اور ایگزیکٹو میجسٹریٹ کا جو آفس ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے, اور ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کا پرپس صرف اس میں ایگزیکٹو فنکشنز جو ہیں صرف وہ رہ گئی, یعنی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر ایگزیکٹو فنکشنز پرفارم کرے گا. اور یہاں یہ چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ عام طور پہ جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر ہے وہ جو پہلے ڈپٹی کمشنر جو آکیوپیشنل گروپ ڈپٹی کمشنر کا ہوا کرتا تھا, یعنی ڈی ایم جی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو گروپ تھا, وہ اس کے جو افسران تھے وہ عام طور پہ ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے. تو جو ڈی ایم جی گروپ کے جو آفیسرز ہیں وہی اب ڈی سی او یعنی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسرز جو ہیں وہ اسی گروپ کے لوگ جو ہیں وہ اس میں اس پوزیشن کو آکیوپائی کرتے ہیں, یعنی اس پوزیشن کو ہولڈ کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا اس میں یہ فرق یہ ہے کہ اب صرف ان کے پاس ایگزیکٹو پاور ہے, جوڈیشل پاور جو ہے وہ نہیں ہے. جو جوڈیشل پاور ہے وہ جوڈیشری کے پاس, یعنی جو لوور جوڈیشری کہہ لیں یا جوڈیشری ایٹ دی ڈسٹرکٹ لیول جو ہے اس کے پاس چلی گئی ہے, اینڈ دیٹ از جوڈیشری ایٹ دی لوور لیول ایکسرسائزز دیٹ پاور because the office of Deputy Commissioner is no more there. اس کے علاوہ each civil judge now also acts as a judicial magistrate, while the district and session judge exercises the power of district magistrate. اور district اور session judge جو ہے وہ executive magistrate کی پاور جو ہے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں کہ جوڈیشری کی پاور جو پہلے جوڈیشل پاور جو ڈپٹی کمشنر کے پاس تھی وہ پاورز اب اس کے پاس ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں.
پولیٹیکل چینجز جو ہیں براڈلی وہ کیا آئے ہیں. 25,000 کی جو پاپولیشن ہوتی ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ وہ یونین کاؤنسل، ایک یونین کاؤنسل بنتی ہے، یعنی یونین کاؤنسل کی پاپولیشن جو ہے وہ 25,000 کے قریب ہوتی ہے. اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں چونکہ یہ ایک رورل لیول کے اوپر ایگزسٹ کرتی ہے تو یونین کاؤنسل کے تحت سیورل ولیجز جو ہیں وہ آتے ہیں. It is composed of 21 directly elected members, the Nazim and the Naib Nazim. The remaining 19 seats are as follows: 12 Muslim seats, 4 of which are reserved for women, 6 seats for peasants and workers, of which 2 are reserved for women, and 1 seat for minority communities. اس میں جو تبدیلی آئی ہے، اب آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل تبدیلی ایک بڑی میسو تبدیلی ہے، اور جس کا ذکر پہلے کیا تھا کہ یہ تبدیلی پارٹیسپیشن جو ہے، the bigger objective of devolution was that those people who do not get the opportunity of coming in the politics, they will get the opportunity of coming in politics. And this, when it was said that marginalized groups and marginalized set of people like women, workers, like minorities, so آپ دیکھیں کہ یہ یونین کاؤنسل لیول کے اوپر بھی یہ سیٹ سیپریٹلی ایگزسٹ کرتی ہیں. دیر از اے فکسڈ نمبر آف سیٹس فار ویمن، یعنی پرسنٹیج جو ہے، اور یہ پرسنٹیجز انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو مزید ڈیٹیل سے کور کریں گے. دیر از اے فکسڈ پرسنٹیج آف سیٹس دیٹ ول بی ایٹ دی یونین کاؤنسل لیول فار ویمن، ایٹ دی تحصیل لیول اینڈ دین ایٹ دی ڈسٹرکٹ لیول. سو ہر لیول کے اوپر جو ہے وہ ریپریزنٹیشن ہے، ورکرز کی بھی، پیزنٹس کی بھی، مائنورٹیز کی بھی اور ویمن کی بھی. اور یہ جو 4 گروپس جن کا میں نے نام لیا ہے، ان کو یہ تصور کیا جاتا ہے یہ مارجنلائزڈ ہیں. اور مارجنلائزڈ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سم ہاؤ دی ادر دیز گروپس ڈو ناٹ فائنڈ دی اپرچونٹی ٹو پارٹیسپیٹ ان دی پولیٹیکل سسٹم اور ٹو بیکم اے ممبر آف دا پولیٹیکل سسٹم. اگرچہ اس میں بہت سی سوشل رکاوٹیں بھی آتی ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ دیر ایگزسٹس اے لا وچ gives or provides opportunity to these people. So جو ریفارمز ڈیولوشن پلان کے تحت سامنے آئے ہیں وہ ریفارمز ہیں، پہلے ذکر کیا کہ میسو ایڈمنسٹریٹو ریفارمز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. اور سب سے اہم جو تبدیلی جسے یہ کہا جائے کہ جو سینچری سے ایک آفس ایگزسٹ کرتا تھا ڈپٹی کمشنر کا، جس کو ریٹین کیا برٹش پیریڈ میں بھی، اور پھر انڈیپینڈنس کے کافی عرصے تک یہ آفس جو ہے اس کی اہمیت رہی ڈپٹی کمشنر کی. تو ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ یہ ایک بہت ہی میجر تبدیلی جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن آف دا ڈسٹرکٹ لائی گئی. دوسری چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ لوئسٹ لیول تک، یعنی یونین کاؤنسل لیول تک جو ہے یہ ایگزسٹ کرتی ہیں اور فنکشن کرتی ہیں. پھر تیسری چیز جو اہم تبدیلی بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ یہ جو ڈیولوشن پلان ہے، اس نے جو ریفارم انٹروڈیوس کیا ہے وہ یہ کہ مائنورٹیز اور مارجنلائزڈ گروپس کو اپرچونٹی دی ہے کہ وہ آگے آئیں. پھر جو ایک اور بڑی اہم تبدیلی ہے وہ تبدیلی ہے فائنینشیل ریسورسز جو ہیں، ان کو موقع ملے کہ اپنی ریسورسز خود جنریٹ کریں. ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی لیول آف گورنمنٹ، نو میٹر ہاؤ اسمال اٹ از، اٹ کین ناٹ فنکشن اف اٹ ڈز ناٹ ہیو دا ریسورسز. پھر نیشنل فائنینس کمیشن تو فیڈرل لیول پہ ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن پروونشل فائنینس کمیشن جو ہے وہ بھی کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ایٹ دی پروونشل لیول سو دیٹ ڈیولپمنٹ کین ریئلی ٹیک پلیس ایٹ دی لوئسٹ لیول. اب اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ تمام جو ریسورسز تھیں وہ پروونشل لیول پر آتی تھیں اور پروونشل لیول سے لوئسٹ لیول پہ نہیں جاتی تھیں. لیکن پروونشل فائنینس کمیشن کے بننے سے جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ ریسورسز بالکل لوئسٹ لیول پر جائیں
اور ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے، اور یہ ریسورسز جو ہیں وہ استعمال کریں پبلک ریپرزینٹیٹیو، اور اس کی جو نگرانی ہے وہ کریں سٹیزنز تھرو دا سٹیزن کمیونٹی بورڈ جو ہے کانسٹیٹیوٹ ہر ڈسٹرکٹ پہ کیے جاتے ہیں، جن کی یہ تمام ذمہ داری جن کا ہم نے ذکر کیا وہ ہوتی ہیں. تو اس میں جو ایک براڈ ہمیں فریم ورک جو ہے وہ ایک بہت تبدیلی کا نظر آتا ہے. اب کوشچن تو یہ ہے ذہن میں آتا ہے کہ جو ڈیولوشن پلان ہے اس کا پرپس اور اس کے جو ٹیکنیکل آبجیکٹیوز ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں اس سینس میں کہ یہ اپرچونٹی دیتے ہیں سٹیزنس کو کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں، لیکن اس کے پرابلمز جو ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں. اور جو پرابلمز سامنے آتے ہیں، اور یہ میں آپ کو جیسے کہتی رہتی ہوں کہ آپ اخبار پڑھیں، تو جب آپ اخبار پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سے آپ کو یہ آپ نے نیوز بھی آتی ہے اور یہ خبر بھی آتی ہے کہ فنکشن نہیں کر رہی ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس جو ہیں، یا اتنی افیکٹو نہیں رہی ہیں. اور یہاں پر یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ جب کوئی ایک پرانا انسٹیٹیوشن ختم ہوتا ہے اور نیا انسٹیٹیوشن اس کی جگہ لیتا ہے، اس کی ایکسیپٹیبلٹی میں، اس کو سمجھنے میں اور اس کو کام کرنے میں جو ہے وہ کچھ ٹائم لگتا ہے. تو یہاں پر ڈیولوشن کے کانٹیکسٹ میں جو آج تک ہم نے ابھی تک جو بات کی ہے آج کے لیکچر میں، وہ یہی بات کی ہے کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ اس کا ریزن کیا تھا، یہ کیوں کریٹ کی گئی. اس میں کانسٹیٹیوشن میں اس کا پروویژن تھا، سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا تھا، اور پھر اس کے ہم نے ٹیکنیکل ریزنز دیکھے، ٹیکنیکل آبجیکٹیوز دیکھے اس کے، اور پھر اس کے بعد میں دیکھا کہ کون کون سے ایریاز جو ہیں اس میں یہ تبدیلی جو ہے وہ لائی گئی ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ سمجھ آیا ہوگا. اس کو ہم مزید الیبوریٹ کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں. اس کو ویل پٹ آل دیز لوز تھریڈ ٹوگیدر اینڈ وی ول ٹرائی ٹو make it look more comprehensible. I am sure this is quite comprehensible, but we'll have more detailed discussion on these areas جس میں devolution جو ہے اس کو کے concept کو broadly explain کیا گیا ہے. تو اگلے لیکچر تک خدا حافظ and keep studying and keep working and keep enjoying yourself. خدا حافظ.